مشکلیں ہر قدم پہ تھیں چلتے رہے، طے کیا رات دن کربلا کا سفر، بوند تک ان کو پانی کے پینے نہ دی، ان کے دشمن سبھی بن گئے اہل شہر۔ معزز دوستوں، واقعہ کربلا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، اس واقعے سے تو موت کو بھی پسینہ آ گیا ہوگا، سنگ دلوں کے دل بھی پسیج گئے ہوں گے۔ اہل کوفہ کو جب امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی خلافت کی اطلاع ملی تو انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور سرکار دو عالم ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر نواسۂ عظیم حضرت امام حسین کو خطوط لکھے، اور ہر خط میں التجا کی گئی کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور ہمیں بھی اس ظالم یزید کے چنگل سے آزاد کروا کر اپنی غلامی میں لے لیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 150 خطوط پہنچ گئے تو آپ نے اہل کوفہ کو لکھ بھیجا، میں تمہارے مقصد سے آگاہ ہوں اور اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ وہ تمہاری باتوں کو سن کر اور کیفیت کو دیکھ کر مجھے صورتحال سے مطلع دیں۔ اگر انہوں نے یہ لکھا کہ کوفہ کے رہنے والے میری امامت کے خواہاں ہیں تو میں آ جاؤں گا۔ معزز دوستوں، مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آنے لگے۔ انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا کہ یہاں کے باسی آپ کی امامت کے خواہاں ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیں۔ دوستو، والی کوفہ کو جب اطلاع ملی تو اس نے جامع مسجد میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ امت میں فتنہ اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے، جیسا کہ تم خود تجربہ کر چکے ہو۔ دوستو، ایک شخص نے یزید کو خط لکھا کہ کوفہ کی یہ حالت ہے کہ یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، یہاں کے لوگ ان کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ اگر کوفے کو تم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو کسی دوسرے والی کو بھیجو جو اس سلسلے کو حل کر سکے، نعمان سے کچھ نہیں ہوگا۔ معزز دوستوں، یزید نے نعمان کو معزول کر کے عبیدہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی والی بنا دیا اور حکم دیا کہ فوراً وہاں پہنچ کر مسلم کو نکال دو یا قتل کر دو۔ ابن زیاد کوفہ آیا اور اعلان کیا، میں فرما برداروں پر مہربان اور فتنہ پردازوں کا دشمن ہوں، ہر محلے کے جو رئیس ہیں وہ اپنے محلے کے نام لکھ کر مجھ کو دیں، اور جو اجنبی خارجی یا مشکوک آدمی ملے اس کو میرے پاس لائیں۔ ہر شخص اپنے حلقے کا ذمہ دار ہوگا، جس محلہ میں کوئی باغی ملے گا اس محلہ کے رئیس کو اسی کے دروازے پر پھانسی دے دی جائے گی۔ معزز دوستوں، قصہ مختصر یہ کہ مسلم بن عقیل مختار نامی شخص کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ مختار سے بار بار مطالبہ کیا گیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے حوالے کر دو، لیکن مختار نہ مانا اور مار کھاتا رہا۔ بالآخر مسلم بن عقیل نے نعرہ حق بلند کیا اور خود ہی میدان میں آ گئے۔ اس وقت ان کے ساتھ 4000 افراد تھے، مگر آہستہ آہستہ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشد کو مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ مسلم نے ان سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے امان نہیں دے سکو گے، لیکن اگر میرا ایک کام کر دو گے تو میں تمہارا احسان مند رہوں گا، وہ یہ کہ حضرت امام حسین کو میرے حال سے آگاہ کر دینا کہ وہ یہاں ہرگز نہ آئیں، اور اگر روانہ ہو گئے ہیں تو راستے سے ہی واپس چلے جائیں، کوفہ والے اعتماد کے قابل ہرگز نہیں ہیں، ان کے فریب میں آ کر اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ محمد بن اشد نے کہا کہ میں آپ کی فرمائش کی ضرور تعمیل کروں گا، چنانچہ اس نے خط لکھ کر قاصد روانہ کر دیا۔ ابن زیاد نے قصر کی بلندی سے حضرت مسلم بن عقیل کا سر کٹوا کر گرایا اور پھر جسد مبارک بھی لٹکا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم کا خط پڑھا، لیکن مسلم بھی تو مصیبت میں گرفتار ہو چکے تھے، تو امام حسین نے کوفے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عزم محکم کی بدولت دل رہا ثابت قدم، سینکڑوں طوفاں اس ساحل سے ٹکراتے رہے۔ معزز دوستوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا پہنچے، یہ جمعرات کا دن تھا۔ ابن زیاد نے سعد بن ابی وقاص کے بیٹے کو 4000 فوج کے ساتھ حضرت حسین کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ یہ محرم کی 3 تاریخ تھی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی بیعت لو،
ورنہ ان پر دریا کا پانی بند کر دو۔ چنانچہ یزیدی فوج کے 500 آدمی گھاٹ پر معمور کر دیے گئے۔ بوند تک ان کو پانی کی پینے نہ دی، ان کے دشمن بن گئے سب اہل شہر۔ آخرکار جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین کے جانثار ایک ایک کر کے آپ کی حفاظت میں فدا ہو گئے۔ اب اہل بیت کی باری آئی۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر نے شہادت پائی۔ اس کے بعد سادات کے دیگر نوجوانوں نے دلیری اور سرفروشی کا عظیم مظاہرہ کر کے شہادت پائی۔ معزز دوستوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تنہا رہ گئے۔ آپ نے اکیلے ہی کوفی لشکر کا مقابلہ کیا، زخم پر زخم کھاتے رہے، لڑتے رہے۔ آپ کے کمسن بچے علی اصغر کو ایک تیر لگا اور وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس نے ستایا تو دریائے فرات کی طرف رخ کیا۔ ایک تیر آپ کے چہرے مبارک پہ لگا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے چلو خون سے بھر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ کا ایک بھتیجا آپ کے پاس کھڑا ہوا۔ ایک شخص نے آپ پر تلوار چلائی تو بھتیجے نے اپنے ہاتھ پر روکی، ہاتھ کٹا اور جلد سے لٹک کر رہ گیا۔ حضرت امام حسین تلوار لے کر جس طرف مڑتے، حملہ آور بھاگ جاتے تھے۔ آپ پیدل ہونے کے باوجود شاہ سواروں جیسی شان سے لڑ رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ اور شانے پر تلواریں پڑیں۔ ایک بدبخت نے نیزے کا وار کیا اور آپ گر پڑے۔ ایک ظالم نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح اس عظیم مجاہد کی شہادت سے سانحہ کربلا کو اختتام ملا۔ کوثر یہ جام ساقیے کوثر پلائیں گے، جو غم کرے گا اصغر اور اکبر حسین کا۔ معزز دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں بتا کر اپنی رائے سے آگاہ کریں۔